اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضیہ سلطان کے حوالے سے آج ہم فائنل پارٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ رضیہ سلطان کے 2 پارٹ پہلے بنائے جا چکے ہیں، جس میں رضیہ سلطان کی مکمل کہانی بیان کی گئی ہے، اور آج اس سلسلے کا آخری پارٹ ہے۔ اگر کسی نے فرسٹ اور سیکنڈ پارٹ رضیہ سلطان کے حوالے سے دیکھنا ہو تو اوپر دیے گئے آئی بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے رضیہ سلطان کے فائنل پارٹ کی طرف چلتے ہیں، جس میں رضیہ سلطان کی شادی، شکست اور قتل کے حوالے سے بات کریں گے۔ سر سید احمد خان کی کتاب اسرار الصنادید میں لکھا ہے کہ شہر شاہ جہان آباد پرانی دلی میں بلبلی خانے کے محلے میں ترک کمان دروازے کے پاس ایک ٹوٹی سی چارپائی کے اندر پھوٹی سی قبر رضیہ سلطان بیگم بنت سلطان شمس الدین تتمس کی ہے۔ بہرام شاہ کے دور میں حقیقی اقتدار ترکان چہلگانی کے پاس تھا۔ اتونیا کو کچھ نہ ملا تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ رضیہ کو تخت سے ہٹانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور تب اتونیا نے رضیہ کی حمایت کرنے کا فیصلہ کیا، اور خود رضیہ کو بھی اپنا تخت واپس ملنے کا ایک راستہ نظر آیا۔ دونوں نے شادی کر لی اور مل کر جدوجہد کا فیصلہ کیا۔ اکتوبر 1240 میں ملک اتونیا کی تیار کردہ فوج اور بہرام شاہ کے لشکر کا ٹکراؤ ہوا، مگر ایک مرتبہ پھر رضیہ سلطان کو شکست ہو گئی۔ رضیہ اور اتونیا بامشکل اپنی جان بچا کر میدان سے بھاگے، زخموں سے چور، بھاگتے بھاگتے کیتھل پہنچے، جہاں چند مقامی افراد نے کھانے پینے کا سامان دیا، لیکن اگلے روز انہیں اسی جگہ ان کی لاشیں ملی۔ کہا جاتا ہے کہ قیمتی لباس اور زیورات کے لیے دونوں کو قتل کر دیا گیا ہوگا۔ اس حوالے سے متضاد باتیں ہیں کہ رضیہ سلطان کی قبر کیتھل میں ہے، دلی میں ہے یا پھر کہیں اور۔ 14ویں صدی کے سیاح ابن بطوطہ نے لکھا کہ رضیہ کا مقبرہ زیارت گاہ بن گیا، اس پر ایک گنبد بنایا گیا اور لوگ اس سے برکت مانگتے ہیں۔ سر سید احمد خان کی کتاب اسرار الصنادید میں مقبرہ رضیہ سلطان بیگم کے عنوان کے نیچے لکھا ہے کہ شہر شاہ جہان آباد پرانی دلی میں بلبلی خانے کے محلے میں ترک کمان دروازے کے پاس ایک ٹوٹی سی چارپائی کے اندر پھوٹی سی قبر رضیہ سلطان بیگم بنت سلطان شمس الدین تتمس کی ہے۔ دونوں قبروں کے اس مقام کو رجی سجی بھی کہا جاتا ہے، گویا ایک قبر رضیہ کی ہے، دوسری ان کی بہن شازیہ کی۔ محقق رینا صفوی دلی کے بھولے ہوئے شہر میں لکھتی ہیں کہ ان کی قبر کی طرف جانے والی گلیات بہت الجھی ہوئی ہیں اور بھوجالا پہاڑی سے سمت پوچھنا پڑتی ہے۔ آرکیالوجی سروے آف انڈیا کا بورڈ بلبلی خانے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ کچھ تنگ خستہ حال گلیوں کے آخر میں ایک اور پتھر یہاں جنوبی ایشیا کی پہلی خاتون حکمران کی آخری آرام گاہ ہونے کا اعلان کرتا ہے۔ محقق ایلیسیا گابے کا لکھنا ہے کہ رضیہ ایک ایسی عورت کی شاندار مثال ہے جو جدید اسلامی معاشرے سے پہلے کے دور میں اقتدار میں آئی۔ رضیہ کے والد ان کی دانشمندی اور حکمرانی کی صلاحیتوں کو پہچاننے اور ان کی آبیاری کرنے اور جانشین بنانے اور ان کے تخت پر فائز ہونے کی راہ ہموار کی۔ رضیہ نے ایسے ماحول میں حکومت کار دکھائی جس میں بیٹیوں کی پیدائش عام طور پر مایوسی کو جنم دیتی تھی اور خواتین کے پاس اختیارات حاصل کرنے کی بہت کم راہیں تھیں۔ یہ تھی ہماری رضیہ سلطان کے حوالے سے کہانی، جو کہ آج ہم نے مکمل کر دی ہے، جس میں ہم نے دیکھا ہے کہ کیسے ایک عورت اقتدار پر آئی، ایک بادشاہ نے اپنی بیٹی کو اپنا جانشین بنایا، لیکن کیسے پھر مین ڈومینیٹڈ سوسائٹیز نے اپنا غلبہ کیا اور ان سے اقتدار چھینا۔ اور اس میں سب سے بڑا کردار رضیہ سلطانہ کی سوتیلی والدہ کا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ عورت ہی عورت کی دشمن ہے۔ یہ ایک رسم ہے جو شروع سے چلی آ رہی ہے اور شاید اب بھی چل رہی ہے۔ یہ وہ تمام تاریخ تھی جو کہ اب تک پہنچائی گئی ہے۔ کتنا سچ ہے، کتنا جھوٹ ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہم تک تاریخ کے ذریعے پہنچی ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو رضیہ سلطان کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ والسلام، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔